آج یوم اساتذہ کے دن ایک استاد کی حیثیت سے آپ کے سامنے اپنے چند خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے، جس میں آپ کو کچھ نصیحتیں ہوں گی، کچھ گزارشات ہوں گی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو ہم کو ایک استاد کی حیثیت دی، اس دنیا میں ایک استاد کا مرتبہ عطا کیا۔ شاید اس مرتبے کے ہم قابل نہیں ہے، لیکن خدائے تعالیٰ نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عہدہ عطا کیا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر اس استاد کے پیشے کو نبھاتے ہوئے جانے انجانے میں کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو خدائے تعالیٰ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، استاد کا پیشہ یعنی استاد کی حیثیت، استاد کا مرتبہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ استاد والد بھی ہوتا ہے۔ ایک بچی نے اپنی تقریر میں کہا، ایک بچے نے بھی کہا کہ استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ استاد ایک والد بھی ہوتا ہے، استاد معلم بھی ہے، استاد معمار بھی ہے، استاد ایک سنگ تراش بھی ہے۔ سنگ تراش اسے کہتے ہیں جو پتھر تراشتا ہے۔ سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ سنگ تراش اتنا ماہر ہوتا ہے کہ بے جان اور بدصورت پتھروں کو تراش کر جو چٹانوں کی سخت چٹانوں کی اشکال میں موجود ہوتے ہیں ان کو چٹا کر ایسی خوبصورت مورتیوں کی شکل میں تحویل کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے کہ ان مورتیوں کی قیمت بازار میں اور محلوں میں بہت اعلیٰ پیمانے پر لگائی جاتی ہے۔ لوگ ان مورتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تعریف کے پل باندھتے ہیں۔ تو استاد بھی ایک سنگ تراش ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پتھر ہیں، سنگ ہے، لیکن بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک پتھر کی مانند انہیں کہا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر، یا پھر پتھر کی مثال نہ دیتے ہوئے انہیں بے نام منزل کے مسافر بھی کہا جا سکتا ہے، جن کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی۔ جب آپ پہلی دوسری تیسری میں جب آئے تھے تو آپ کو کسی نے پوچھا ہوگا، آپ کے استاد نے، آپ کے کسی چاچا چاچی ماما مامی یا کسی اور بزرگ نے، رشتہ دار نے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا ہوگا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کچھ نے انجینئر کہا ہوگا، کچھ نے کہا ہوگا ابھی سوچے نہیں۔ بے نام منزل کے مسافر ہوتے ہیں یہ بچے، یہ طلبہ، اور استاد انہیں تراشتا ہے۔